پڑے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب ایک ہے، بہت بڑا اعلان. اس روئے زمین پر اللہ کی ملکوتیت کا، اس روئے زمین پر اللہ کی طاقت و قوت کا، اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی بادشاہت کا یہ اعلان ہے جسے دنیا کے لوگ نہیں پسند کرتے. آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگوں نے اسے پسند نہیں کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگوں نے اسے نہیں پسند کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگوں نے اسے پسند نہیں کیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگوں نے اسے پسند نہیں کیا تھا. اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تو آپ کے ہی قبیلے اور خاندان کے لوگوں نے کہا تبا لکا لہذا جماعتنا، ہلاکت ہو تمہارے لیے، تم برباد ہو جاؤ، ستیہ ناش ہو جاؤ، تمہاری دنیا نیست اور نابود ہو جائے، اسی اللہ کی وحدانیت کے لیے تم نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، ہم کو بلایا اور یہ دعوت پیش کی ہے. پھر تلواریں میانوں سے نکل گئی، میدان جنگ سج گئے. تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اس اعلان کے بعد اگر تم ایمان کے اوپر جمے نہیں رہو گے، اللہ کی اس دعوت اور اس سچائی کے اوپر قائم نہیں رہو گے، تو تمہارا ایمان کہاں صحیح سالم رہے گا؟ ایمان کی سلامتی ہمیں اور آپ کو کہاں نصیب ہوگی؟ تو کہا کہ استقامت کے ساتھ اللہ کی اس دعوت پر، اللہ کی اس آواز پر، ایمان کے اس نعرے پر، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر جم جانا، یہی اصل دین کا خلاصہ. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب استقامت کا معنی پوچھا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قوم کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ توحید کے اوپر قائم رہے اور شرک سے برات کا اعلان کر دے. ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے برات کا اعلان کیا تھا تو پوری قوم دشمن ہو گئی تھی، آپ کا قبیلہ دشمن ہو گیا تھا، آپ کا خاندان دشمن ہو گیا تھا، سماج اور معاشرے میں رہنے والے بتوں کی پرستش کرنے والے آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگے تھے. لیکن اعلان کیا یا قوم اعبدوا اللہ، کہا کہ میں قوم کے لوگوں اللہ کی دعوت، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کی دعوت تم کو دے رہا ہوں. انی براء مما تشرکون، جو کچھ تم شرک کر رہے ہو اس سے برات کا بھی اعلان کر رہا ہوں. ہمارا اس شرک سے کوئی ناطا نہیں ہے، اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. میرا باپ بت پرستی کر رہا ہے، بت گری کر رہا ہے، بت فروشی کر رہا ہے، اس کی کمائی کھا رہا ہے، میں اپنے باپ سے برات کا اعلان کرتا ہوں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ استقامت کا معنی یہ ہے کہ آدمی جب صراط مستقیم کو، اللہ کے راستے کو چن لے، توحید کے راستے کو چن لے، آخرت کے راستے کو چن لے، نبیوں کے راستے کو چن لے، قرآن اور حدیث کے راستے کو اور اس کی سچائی کو اس دنیا کے اندر قبول کر لے، تو پھر نہ رائٹ جائے اور نہ لیفٹ جائے، سیدھے راستے کے اوپر وہ قائم ہو جائے مضبوطی کے ساتھ. یہاں تک بیان فرمایا کہ لومڑی کی طرح سے وہ اپنی چال نہ بدلے، کبھی ادھر چلا جائے کبھی ادھر چلا جائے، اور اسی کا نام ہے نفاق. ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کے دنیا کے راستے کو چننا، خود غرضی کے راستے کو چننا، کفر کے راستے کو چننا، غیر اللہ کے راستے کو چننا، شریعت کے مخالف راستے کو چننا، اپنے نفس اور شہوات کے راستے کو چننا، شیطان کے راستے کو چننا، انسانوں کے بنائے ہوئے راستے کو چننا، یہی صراط مستقیم کو چھوڑنا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہاں رنگ نہیں بدلے جاتے ہیں، یہاں طریقے نہیں بدلے جاتے ہیں، یہاں منہج نہیں بدلا جاتا ہے، یہاں دعوت نہیں بدلی جاتی ہے، یہاں وصول نہیں بدلے جاتے ہیں، یہاں بنیادیں نہیں بدلی جاتی ہے.
ایمان کی جو بنیادیں ہیں، ایمان کے جو اصول ہے، اسلام کا جو طریقہ ہے، اسلام کا جو منہج ہے، نبی کی جو دعوت ہے، کتاب اور سنت کی جو آواز ہے، اسی کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ استقامت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے دین کے لیے، اللہ کے لیے، آخرت کے لیے مخلص ہو جائے، اخلاص پیدا ہو جائے، سچائی کے ساتھ کوئی کام کرو۔ نماز پڑھنا ہے تو سچائی کے ساتھ پڑھو، ایمانداری کے ساتھ پڑھو، اخلاص کے ساتھ پڑھو۔ اللہ کے دین سے جڑنا ہے، آخرت کو چننا ہے تو اخلاص کے ساتھ، اللہ کے لیے، للہیت کے ساتھ، اللہ کی مرضی کے مطابق اس راستے کو چننا اور اختیار کرنا۔ دنیا ہمیں کچھ دے دے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ دنیا ہم سے کچھ چھین لے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کے راستے کو چنا ہے، ہم نے دین کے راستے کو چنا ہے، ہم نے جنت کے راستے کو چنا ہے، اور اس دنیا کے اندر نبیوں کی لائی ہوئی دعوت اور اس کی سچائی کو قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ استقامت کیا ہے، تو کہا اسلام کے جو فرائض ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، اس کا نام ہے استقامت۔ آپ فرائض اسلام کو چھوڑے ہوئے ہیں، ارکان اسلام کے بارے میں آپ کو کچھ پتا نہیں ہے، اسلام کے کیا فنڈامنٹلز ہیں، ہماری اور آپ کی دین کی کیا بنیادیں ہیں، ہمارے اور دین میں ہمارے اور آپ کے اوپر کیا واجبات ہیں جن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں، ہمیں اس کا پتا نہیں۔ اور دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، دعویٰ ہمارا اور آپ کا یہ ہے کہ مسلمان خطرے میں ہے، دعویٰ ہمارا اور آپ کا یہ ہے کہ دنیا خطرے میں ہے۔ خود ہمیں اپنے ایمان کا پتہ نہیں ہے، ایمان کی بنیادوں کا پتہ نہیں ہے، اس کے اصول کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ کا جو راستہ ہم نے چنا ہے، اس راستے تک ہمیں کون سا طریقہ پہنچانے والا ہے، اس راستے تک ہمیں کون سا طریقہ لے جانے والا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، یہ خود ہمیں معلوم نہیں۔ تو کہا کہ فرائض اسلام کو جاننا، اس کی ادائیگی کرنا، اس کی پابندی کرنے کا نام یہ استقامت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر اگر کسی مسلمان کو عزت مل سکتی ہے، سربلندی مل سکتی ہے، وہ اپنا سر اونچا کر کے دنیا کے اندر زندہ رہ سکتا ہے، تو اس کا راستہ استقامت، دین پر جمنا۔ اگر ہم نے دین چھوڑ کر کے دنیا کے اندر غلبے کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کی جدوجہد کی، تو ہمارے ہاتھ کے اندر کچھ آنے والا نہیں۔ سب آئے گا، دنیا آ جائے گی، منصب آ جائیں گے، شہرت آ جائے گی، بادشاہت آ جائے گی، حکومتیں آ جائیں گی، سیاستوں کے اندر ہماری اور آپ کی ترقی ہو جائے گی، لیکن دین ہمارا اور آپ کا ضائع ہو جائے گا جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ اور جس راستے کو ہم نے اور آپ نے چنا ہے، وہ راستہ ہم اور آپ چھوڑ بیٹھیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہا اسی پر جم جاؤ۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں آئے اور اللہ کے نبی سے ایک سوال کیا، 60 سوال، چھوٹا سا سوال، کہا قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعد۔ اللہ کے نبی کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے دوسرے سے پھر جا کر کے سوال نہ پوچھنا پڑے۔ پھر اسلام میں قولاً کہا، اسلام میں کوئی ایسی نصیحت کر دیجئے، کوئی بات بتا دیجئے، لا اسأل عنہ احدا بعد، کہ آپ کے بعد پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، میں صحیح راستے پر قائم ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت شارٹ جواب دیا، کہا قل آمنت باللہ، کہا سفیان پہلے اعلان کرو کہ اللہ پر ہمارا ایمان، پوری سچائی کے ساتھ اعلان کرو کہ اللہ پر میں مکمل ایمان رکھتا ہوں، ثم استقم، اور پھر اسی ایمان کے راستے پر ٹھہر جاؤ، پھر دائیں بائیں نہیں مڑنا، لیفٹ اور رائٹ نہیں کرنا۔ یہ دنیا خواہشات کی دنیا ہے، یہ دنیا شہوات کی دنیا ہے، یہ دنیا مال و جاہ کی دنیا ہے، یہ دنیا شہرت پسندی کی دنیا ہے، یہ دنیا ہمارے اور آپ کی نفسانیت کو آگے بڑھانے کی دنیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
دین کو سمجھانے کے لیے صحابہ کرام کے درمیان ایک خط کھینچا، ایک لمبی لائن کھینچی، کہا یہ صراط مستقیم ہے، اور دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لائن کھینچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا یہ دنیا کی پگڈنڈیاں ہیں، شیطان کے راستے ہیں، تمہاری شہوات ہے، تمہاری امیدیں ہیں، تمہاری آرزویں ہیں، زندگی میں جینے کی تمنائیں ہیں، اگر صراط مستقیم سے ہٹ کر کے دائیں اور بائیں جاؤ گے تو شیطان تم کو اچک لے گا، شیطان تم کو اچک لے گا اور صراط مستقیم سے بھٹکا دے گا۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صراط مستقیم پر چمنے، کاربند ہونے اور اسی صراط مستقیم پر سانس کے آخری لمحے تک باقی رہنے کے لیے ہمیں اور آپ کو نصیحت کی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جا بجا استقامت کا حکم عطا فرمایا، جا بجا یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی دعوت دے رہے ہیں، جا بجا یہ بیان فرمایا کہ یہ قرآن اسی صراط مستقیم پر چلنے کی ہمیں اور آپ کو دعوت دے رہا ہے، اور اس بات کو بیان فرمایا کہ یہی صراط مستقیم ہمیں اور آپ کو جنت کی طرف لے جانے کا واحد راستہ۔ اس لیے اس صراط مستقیم کو چننے کے بعد پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ اس پر ڈٹ جانا، اس پر قائم رہنا۔ دنیا کی زندگی کے اندر بیماریاں آئیں گی، دنیا کی زندگی کے اندر فتنے آئیں گے، دنیا کی زندگی کے اندر انقلابات آئیں گے، سیاسی تبدیلیاں آئیں گی، دنیا کا نقشہ بدلے گا، نہ جانے کہاں سے کہاں یہ دنیا پہنچ جائے گی۔ ان تمام فتنوں کے، پریشانیوں کے، مسائل اور مشکلات کے ہجوم میں اپنے ایمان پر قائم رہنا، یہی اصل مقصود ہے اور یہی اصل